الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، اس کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے سوا کس کی عبادت نہ کرو، عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرو، حتیٰ کہ جب بوڑھے ہو جائیں دونوں ہی یا دونوں میں سے ایک، تو ان کی خدمت اور ان کے ساتھ نیکی احسان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کسی بھی معاملے میں سختی سے پیش آنا یہ تو دور کی باتیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تقل لہما اف، ان کو کسی معاملے میں اف تک نہ کہو، یعنی ان کی کسی بات پر حتیٰ کہ غصے ناراضگی کا اظہار کرنا بھی اللہ نے اس سے منع کیا ہے. اور مومنوں کی صفات یہ ہے، اگر والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی احسان کا معاملہ کرتے ہیں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، اور فوت ہو چکے ہوں تو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب میرے ان پر رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے مجھے بچپن میں مجھ پر رحم کیا اور میری پرورش کی. تو والدین کا حق قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ نے اپنے حق کے ساتھ بیان کیا ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کا خالق و مالک رازق ہے تو والدین آپ کے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ، اس کا سبب ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بندوں میں سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو والدین کا ہے، اگرچہ وہ کافر بھی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ فسق و فجور پر بھی کیوں نہ ہو، غلط چیزوں پر بھی کیوں نہ ہو، تب بھی دنیاوی معاملات میں ان کی خدمت کی حد تک اللہ فرماتا ہے کہ دین کے معاملے میں ان کا ساتھ نہ دو. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا کے معاملے میں حتیٰ کہ کافر والدین کی بھی خدمت کرنا، ان کا بھی ساتھ دینا، ان کی بھی اطاعت کرنا جس میں اللہ کی مخالفت، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، ان کی بھی ہر طرح کی خدمت کرنا جو ممکن ہو، حتیٰ کہ اگر کافر ہیں تب بھی یہ حق ہے. اور اگر مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ بلکہ اولاد کو چاہتے ہوں کہ اللہ کے دین پر چلیں، نیکی کریں، تو ان کے حق بھائیوں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور آج اس مادہ پرستی کے دور میں جس طرح سے انسان دوسرے لوگوں سے بہت دور ہوا ہے اپنی دنیا میں پڑھ کر، اسی طرح والدین کو بھی ان سے بھی بہت دور ہٹ چکا ہے. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ والدین کی ضرورتیں کیا ہیں، ان کی حاجتیں کیا ہیں. اپنی دنیا کے اندر پڑھ کر اور دنیا کے کاموں میں لگ کر اس بات کو چھوڑ دینا، اس سے بالکل غافل ہو جانا بھائیوں، کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی غفلت ہے. اور والدین کی خدمت، ان کی اطاعت، فرمانبرداری، اس سے محروم شخص حقیقت میں محروم ہے دنیا کے اندر آخرت میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے 3 بار آمین کہا. آپ سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے، تو آپ نے فرمایا ایک وجہ یہ ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پا لیا اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو. ہاں، یہ جنت کے دروازے ہیں، یہ جنتوں کے رستے ہیں. والدین، ان کی خدمت اور ان کے ساتھ نیکی احسان، ہاں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنتوں کا سیدھا رستہ ہے. آپ فرماتے ہیں باپ کے حوالے سے کہ اوسط ابواب الجنہ، کہ جنت کا سب سے اعلیٰ افضل دروازہ جو کون ہے، وہ باپ ہے. اس کی خدمت، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اور والدین کی خدمت کے حوالے سے، ان کے ساتھ نیکی احسان کے حوالے سے ہر طرح کا احسان، ان کے ساتھ ہر طرح کے معاملے میں، بات چیت میں، ان کے مالی معاملات میں ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اور ان کی خدمت پر اور ان کی باتوں پر، ان کی خواہشات پر کہ اب نہ اپنی خواہشات کو مقدم کرنا نہ اور کسی کو. اکثر و بیشتر دوستوں کی خواہشات ماں باپ پر مقدم کی جاتی ہیں، اور اگر کوئی شادی کر لیتا ہے تو وہاں پر بیوی بچوں کی خواہشات
آگے ہوتی ہے، ماں باپ کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے کس کس انداز سے والدین کے ساتھ نافرمانیاں ہوتی ہیں، ان کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے جب سب سے بڑے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا تو اس میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ذکر کیا؟ حقوق الوالدین، کہ والدین کے ساتھ ان کی نافرمانی، ان کے ساتھ جو ہے بدمزاجی، اور حتیٰ کہ ہم تو یہاں تک دیکھتے ہیں کہ دین میں بعض اوقات وہ چیزیں جس کی بڑی فضیلت ہے اور جن کاموں کا بڑا اجر ثواب ہے، اور بلکہ اللہ کی طرف سے حکم بھی ہے، بعض اوقات ان کاموں کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا گیا والدین کی خدمت کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ دیکھتے تھے کہ جہاد کی کیا فضیلت ہے، کیا عظمت ہے، اس رستے پر چلنے والوں کا کیا اجر ہے، کیا انعامات ہیں۔ آپ مانتے ہیں کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ مانتے ہیں ففیہ ما فجاہد، ہاں ان کی خدمت کر لے، یہی جہاد ہے۔ اویس قرنی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑی اس کی فضیلت ہے تاریخ میں۔ یہ فضیلت اس کی کس لحاظ سے ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ زندہ تھا، موجود تھا، لیکن آپ کے پاس حاضر نہ ہو سکا۔ کس لیے حاضر نہ ہو سکا؟ کہ اپنی ماں کی خدمت پر لگا ہوا تھا، اپنی ماں کی خدمت پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص اویس قرنی میری امت کے افضل ترین لوگوں میں سے ہے، اور اگر تم میں سے کوئی اس کو پائے تو اس سے دعا کروائے۔ تو میرے فاروق کے زمانے میں وہ حج کے لیے آتے ہیں تو میرے فاروق اس سے دعا کرواتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، حالانکہ وہ صحابی نہیں ہیں۔ صحابہ کا رتبہ مقام ان سے بڑھ کر ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں تو دیکھا ایک شخص اپنی ماں کو اپنی کندھوں پر اٹھائے ہوئے اس کو طواف کروا رہا ہے، اور اس آدمی نے بتایا کہ میں اس کو فلاں فلاں دور جگہ سے لے کر آیا ہوں، اس طرح کندھوں پر اٹھا کر اور حج کروا رہا ہوں، تو کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس کے حق کی بات کر رہے ہو، تم نے اس ایک درد کا حق نہیں ادا کیا جو دردیں تجھے پیدا کرتے ہوئے اس نے صحیح تھی۔ اگر انسان تھوڑا سا سوچے کہ ماں باپ کی کیا خدمتیں ہیں، ماں باپ کی کیا محنتیں ہیں، ماں باپ کی کیا شفقتیں مہربانیاں ہیں اولاد کے لیے، اس کے بعد اس کو احساس ہو کہ واقعی اگر ماں باپ کا اتنا بڑا حق ہے تو کیوں ہے، اور احساس ہو اس بات کا کہ پھر بھی اگر ماں باپ کو کسی اور پر ترجیح دیتا ہے، اپنی بیوی کو، دوستوں کو، اپنے آپ کو، کسی اور کو ان کے آگے کرتا ہے، تو کتنا بڑا جرم کر رہا ہے، کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس لیے جب والدین کے حق بیان کیے تو ساتھ فرمایا کہ یہ حق کتنے بڑے کیوں ہیں۔ ماں نے اس کو اٹھانے کے لیے حمل کے دوران اور بچہ پیدا کرنے کے بعد کہ کس وقت تک اس کی ماں کی محنتیں مشقتیں اس بچے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے حقوق رکھے ہیں، تو ضرورت ہے بھائیوں ان حقوق کو جاننے کی، اور جو والدین کی حقیقی معنوں میں خدمت کر لیتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے رضا کے لیے، اس کی دنیا آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ اور جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور ان کے ساتھ بدتمیزی سے کام لیتا ہے، آخر سے پہلے اس کی دنیا ہی برباد ہوتی ہے۔ ہاں یہ وہ حق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی چکانا شروع کروا دیتا ہے۔ ہاں ماں باپ کے ساتھ گستاخی سے پیش آتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو اس پر مسلط کرتا ہے کہ جو اس سے بڑھ کر اس کے گستاخی کریں، بلکہ اس کو ممکن ہے مار پیٹ کریں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی اپنے باپ کو کہیں چھوڑنے گیا، کہیں پھینکنے گیا، تو باپ نے کہا یعنی پھینکو، مجھے آگے کر کے پھینکو۔ تو بیٹا حیران ہوا کہ باپ کیا مطالبہ کر رہا ہے، تو باپ بیٹے کو کہتا ہے کیونکہ میں نے اپنے باپ کو یہاں پر پھینکا تھا، اپنے باپ کو یہاں پر پھینکا تھا، اسی لیے آج اس کا بدلہ مجھے مل رہا ہے، اور تو بھی اس کا بدلہ پائے گا۔ ہاں یہ وہ جرم ہے کہ جس جرم کی سزا دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ آپ کے سامنے ہے
کتنے اس طرح کے آپ کے سامنے کیس ہوں گے، معاملات ہوں گے کہ جو اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے، بدتمیز ہوتی ہے، اللہ ان کی اولادوں کو کس قدر ان کے خلاف بدماشی پر اٹھاتا کھڑا کرتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات ماں باپ کو قتل کرنے تک معاملات پہنچتے ہیں۔ تو بھائیو، ضرورت ہے اس حقیقت کو جاننے کی، اپنی دنیا آخرت کو سنوارنے کے لیے، اللہ کے ان حکم پر چلنے کے لیے، اس حق کو ادا کرنے کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر زندہ ہے والدین تو ان کی خدمت ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں تو دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا حق ختم نہیں ہو جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی والدین کا حق باقی ہے؟ آپ مانتے ہیں کیوں نہیں؟ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا حق باقی ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ کہ ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے دعا کرنا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عظیم اعمال کا ذکر کیا ہے کہ جو انسان کے مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں، وہ کیا ہے؟ او ولد صالح یدعو لہ، کہ اس کی کوئی نیک اولاد ہو جو اس کے لیے دعا کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم پر جو حقوق و واجبات فرض کیے ہیں ان کو ادا کرنے کے اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔